جسے ہم تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جانا، کہ جب آپ نے دن رات قرآن مجید پڑھ کے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور لوگوں کو صراط مستقیم دکھایا، تو پھر وہ لوگ جن کے دل میں انابت تھی، رجوع تھا، تو وہ میرے پاک پیغمبر کے جال بنے، اور جن کے دل میں تعصب تھا، ضد تھا، اور ملک، خان، نواب، شاہ، بڑا امیر اور دولت مند ہونا، جن کے دل میں یہ چیزیں آ گئیں تو پھر ان کو صراط مستقیم حاصل نہیں ہوا، میرے پاک پیغمبر کی معیت حاصل نہیں ہوئی، وہ میرے پاک پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خائی کے جذبے کے ساتھ قوم کی رہبری کی، قرآن سنایا، تبلیغ کی، تو آگے لوگوں نے میرے پیغمبر کو پتھر مارا، زبان درازی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے تر ہو گئی، اور ہر قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایذا پہنچائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی۔ تو قرآن پاک میں ایک یہ بھی مضمون ہے جسے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اشاعت التوحید و سنت کے بڑے بڑے مدارس میں، گاؤں میں اور مساجد میں دورہ تفسیر القرآن شعبان اور رمضان کے مہینے میں وہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ تو جو بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ان مراکز کے ساتھ وہ اپنا رابطہ رکھیں اور قرآن پاک سیکھیں۔ تو یہ ایک تفسیری اصطلاح ہے کہ جسے اس مضمون کو تسلیہ یا تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے حالت میں بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، نہ زمین کا جھگڑا تھا، نہ سونے چاندی کا جھگڑا تھا، نہ کوئی اور ان کی دشمنی تھی ذاتی لحاظ سے۔ پھر کیا بات ہے، کیوں اتنے مخالف ہو گئے؟ 40 سال جب نبوت نہیں ملی، یہ وہ لوگ تھے، وہ زبانیں تھیں جو میرے پاک پیغمبر سے محبت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اپنے فیصلے بھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کرواتے تھے، اپنا فیصل بھی مانتے تھے۔ 40 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ پیغام قرآن پاک پڑھ کے ان کو سنایا، تو سب سے بڑی وجہ عداوت کی، سب سے بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، وہ یہی دعوت توحید تھا، اور کوئی دولت والا مسئلہ، زمین کا جھگڑا کیا تھا؟
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. یہ 23 پارہ ہے سورہ صفا شریف ہے. ذرا جا کے یہ مقام دیکھنا کہ ان لوگوں نے میرے پیغمبر سے دشمنی کیوں کی. ان لوگوں نے جو پیار کیا کرتے تھے، جو محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، جو صادق کہتے تھے، جو امین کہتے تھے، وہ میرے پیغمبر کے مخالف کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے مخالف ہو گئے کہ اذا قیل لہم، جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون. آپ نے پیغام پہنچایا، او میرے رشتہ داروں، اے میرے قریبیوں، سن لو، کہہ لو لا الہ الا اللہ. مجھے میرے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، ایک مشن دے کے بھیجا ہے. وہ پروگرام، وہ مشن اور وہ پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ تھا. ماشاءاللہ یہاں محنت ہوگی، لیکن لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھائی، لیکن اس کو سمجھا نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ کون سا پیغام ہے، یہ کون سی دعوت ہے، یہ کون سی فکر ہے. سب یہی مانا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پھر الہ کا معنی کرتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. میرا دوست بزرگا، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی زبان میں معنی نہیں کیا کہ الہ کا معنی کیا ہے. یہی وجہ ہے، یہی سارا فساد ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں. بے شک. کیا کہتے ہیں بھئی کلمے کا معنی؟ اچھا پہلے تو کلمے کے الفاظ نہیں آتے. بے شک. کبھی کہتے ہیں الہ الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ. اچھا کبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہیں اے اللہ. یہ صورتحال ہے. بڑے بڑے سکول کی تعلیم رکھتے ہیں اور اردو پر فیض ہیں. اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے. آپ کی اسمبلی میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ، اپنے آپ کو کہلانے والے، ہمارے وہ بڑے بڑے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کریں گے، جنہیں نہ کلمے کا پتہ ہے نہ دعائے قنوت کا پتہ ہے. بے شک. وہ میڈیا والا دعائے قنوت سنتا ہے اور وہ سورت فاتحہ سنا دیتا ہے. وہ کلمہ سنتے ہیں، وہ کچھ اور سنا دیتے. تو نہ کلمے کے الفاظ آتے ہیں اور نہ کلمے کا معنی مفہوم آتا ہے. یہی پڑھے لکھے معنی کرتے ہیں
نہیں کوئی عبادت کے لائق، یہ معنی ہو رہا ہے الہ کا، لا کا معنی نہیں، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی، یہی تو بڑی وجہ ہے۔ اللہ کا معنی مگر، اللہ تو اللہ کا نام ہو گیا، تو پھر الہ کا معنی کیا ہے؟ پھر معنی کرتے ہیں نہیں کوئی معبود، تو معبود بھی عربی کا لفظ ہے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق، تو عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، لیاقت بھی عربی کا لفظ ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، تو پھر ابھی تک تو ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ پشتو میں، سرائکی میں، پنجابی میں، اردو میں الہ کا کیا معنی ہے۔ اور الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کرام نے اسی میں محنت کی ہے، ہر تقریر اور ہر جلسے میں عوام الناس کو کلمے کے الفاظ بھی بتائے ہیں اور کلمے کا معنی مفہوم بھی سمجھا ہے۔ کیا معنی ہے الہ کا؟ کہ جی نہیں کوئی معبود، بھئی معبود بھی تو عربی کا لفظ ہے، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، لیاقت بھی عربی کا لفظ ہے، تو پھر معنی کیا ہوا الہ کا؟ تو پھر الحمدللہ اس مدرسہ سے، اس مسجد سے الحمدللہ آپ کو الہ کا معنی سمجھا ہے، اور امید ہے کہ یہاں کے طلباء وہ یہ معنی مفہوم وہ پکاتے بھی ہیں اور کہلواتے بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، عبادت کیا ہے؟ صد سور پکار، عبادت ہے اللہ سے مانگنا، عبادت ہے دعا مانگنا، عبادت ہے یہ قولی عبادت ہے، اور قیام عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، منت منوتی نظر نیاز یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے الہ کا معنی اس وقت سمجھ آئے گا کہ نہیں ہے کوئی دعا پکار سننے والا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نہیں ہے کوئی منت منوتی نظر نیاز کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، سجدہ بھی عبادت ہے، نہیں ہے کوئی قیام کے لائق، قیام دس بدستہ اس کے لائق یہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر عبادت کا معنی سمجھنا چاہیے، وہ عبادت دعا ہو سکتی ہے، وہ عبادت پکار ہو سکتی ہے، وہ عبادت سجدہ ہو سکتا ہے، وہ عبادت منت منوتی نظر نیاز ہو سکتی ہے۔ تب ہم معنی کریں گے لا الہ، نہیں ہے کوئی دعاؤں کو پکاروں کو سننے والا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہے کوئی منت منوتی کے لائق، نہیں ہے کوئی نظر نیاز کے لائق، نہیں ہے کوئی سجدوں کے لائق، نہیں ہے کوئی قیام کے
ہم اپنی بغل میں مرغا دبا کے لے جاتے ہیں. بھئی کہاں؟ بھئی یہ تو بابا جی کے نام کا ہے. بابا جی کے نام کا کیا ہے؟ بھئی میں نے منت مانی تھی. اچھا لیکن سمجھ نہیں نا کہ یہی منت ہے، چاہے وہ منت کا مرغا ہو، جانور ہو، وہ بکرا ہو، جو بھی ہو، یہ منت منوتی یہ عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اونچی آواز. عبادت کس کا حق ہے؟ تو پھر آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لئے، یعنی نہیں ہے کوئی دعا پکار سننے والا الا اللہ، نہیں ہے کوئی منت منوتی نظر نیاز کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی. اچھا پھر سمجھ نہیں آتا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے عہد کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے اللہ، آج سے لے کر مرتے دم تک جس قسم کی بھی عبادت ہو یا اللہ وہ صرف تیرے لیے ہوگی، وہ خالص تیرے لیے ہوگی. اب عبادت کا عہد تو اللہ سے ہوا، اور اپنی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ شریف ہے اور نماز میں ہم اللہ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہر قسم کی عبادت ہم تیری کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے. تجھ ہی سے ما فوق الاسباب مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسجد میں تو اللہ سے یہ وعدہ ہو رہا ہے اور ہر رکعت میں وعدہ ہو رہا ہے، اور پھر جب مسجد سے باہر جاتے ہیں کبھی یا رسول مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، تو تیری نماز کہاں چلی گئی؟ نماز والا وعدہ کہاں گیا؟ پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں منت منوتی کا جانور ہوتا ہے، کسی دربار کا بھی ہو، کسی سرکار کا بھی ہو، تو تیرا وہ کلمے والا وعدہ کہاں گیا؟ ہم نے سمجھا بس میرا والد مسلمان تھا اور میں مسلمان ہوں، حقیقت میں اسلام کا پتہ نہیں اور کلمہ اسلام کا بھی پتہ نہیں، دیکھا دکھلائی ہے. نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے الفاظ کا پتہ نہیں، نماز کے معنی مفہوم کا پتہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز کی غرض و غایت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا، اس کا فائدہ یہ ہے، غرض یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے، گندی محفلوں سے وہ رک جاتا ہے. لیکن آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گندے کام بھی کرتے ہیں، تو پھر کہاں غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ نماز نہیں پڑھی؟ نماز صرف دکھلاوے کی تھی، نماز صرف رسمی تھی، کلمہ بھی میں نے رسمی طور پہ پڑھا ہے اور نماز بھی میں نے رسمی طور پہ پڑھی ہے. وہ خشوع و خضوع والی نماز، وہ اہتمام والی نماز، وہ اللہ کی رضا والی نماز، نہ میں نے نماز اللہ کی رضا والی پڑھی ہے اور نہ میں کلمہ اسلام اللہ کی رضا والی.
پہ توجہ ہونی چاہیے. اور محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ چاہے وہ خوشیوں کی صورت میں ہو اور اللہ نہ کرے وہ غمیوں کی صورت میں ہو تو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور شریعت کے مطابق گزار. ذرا پھر دیکھیں اپنی شادیوں کو. تیری شادی میں 10 فنکشن آ جاتے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, جو کہ ہندوستانی رسومات ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ڈھول ڈھمکے, ناچ گانا, عریانی, فحاشی, بے حیائی. آج کل موحد حضرات کہتے ہیں, توحیدی حضرات کہتے ہیں چلو میں نے اپنی بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈھمکا نہیں کیا جی, پھر کہ بیٹے کو راضی کرنے کے لیے ڈیگ چلا, تو ڈیگ میں ساری بےایمانیاں موجود, ناچ گانا بھی ہے, عریانی بھی ہے, فحاشی بھی ہے. یہ کیا تیری خوشیاں جو سنت اور شریعت کے خلاف. اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے تو بے صبری ہوتی ہے, جزا فضا ہوتی ہے, ہائے ہاں ہوتی ہے, تو پھر تیرا لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ والا وہ وعدہ کہاں گیا. ذرا اکیلے بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کتنا اسلام ہے, ہم پڑھتے کتنا ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا کتنے. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کلمہ سکھایا, وہ عربی دان تھے, ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک الہ کی دعوت دینے آیا ہے اور ہمارے 360 الہ, علیحدہ علیحدہ الہ ہے, مشکل کشا ہے, کوئی سر درد والا ہے, کوئی بخار والا ہے, کوئی کون سی بیماری والا ہے, بکھرے بکھرے الہ اور معبود ہے, علیحدہ علیحدہ الہ اور معبود ہے. لیکن اس نے تو نعرہ لگایا الہکم الہ واحد لا مشکل کشا, حاجت روا ایک اللہ, عالم الغیب ایک اللہ, زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ, روزی رساں ایک اللہ, حاجت روا ایک اللہ, منتوں منوتیوں کے لائق ایک اللہ, سجدے کے لائق ایک اللہ. لا بہت بڑی بات. کیا کہا؟ کیا چھوڑ دیں ہم اپنے معبودوں کو. یہ 23 پارہ ہے سورۃ صافات ہے.
اپنے گھر میں یہ مقام دیکھنا اور ترجمہ. ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دے, ہم اپنے مشکل کشاؤں کو چھوڑ دے, ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے, لے شاعر مجنون. ایک شاعر کی بات سن کے, ایک مجنون کی بات سن کے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انہوں نے رحمت کائنات کو, انہوں نے حبیب کبریا کو, فخر موجودات گل کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے شاعر بھی کہا ہے, مجنون بھی کہا ہے, دیوانہ بھی کہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. یہ آج کے عالم اور مولوی کی بات نہیں ہو رہی, یہ سید الانبیاء کی بات. آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے وہابی کہتے ہیں اور مجھے لہابی کہتے ہیں, مجھ پہ فتوے لگاتے ہیں. پریشان نہ ہو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ تو وہ مشن اور پروگرام ہے کہ یہاں سید الانبیاء سب حسینوں سے احسن, سب جمیلوں سے اجمل, اور سارے اخلاق والوں سے بڑے اخلاق والے, اس کے بارے میں لوگ اور پھر ان کے اپنے, ان کا چچا جان, ان کے رشتہ دار میرے پیغمبر کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں اور مجنون بھی. تو اس لیے پریشان نہ ہو, یہ فتویٰ بازی لوگ لگاتے ہیں اور یہ وہاں ہوتی ہے جہاں حق بیان. جب آپ حق بیان کریں گے لوگ ناراض ہوں گے. یاد رکھیں, بیان حق کا ہو, بیان اللہ کے قرآن کا ہو, لیکن ہو اخلاق کے دائرے میں, ہو پیار کے دائرے میں. مسئلہ تو حق بیان کرنا ہے, مخالفتیں بھی ہوں گی, لوگ پرائے بھی ہو جائیں گے, دشمن بھی ہو جائیں گے, لیکن یاد رکھیں جو اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے پیغام کی, توحید کی خاطر, قرآن کی خاطر جو جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ کے ساتھ عداوت کی, دشمنی کی, تو اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ کی رحمت کا آپ مرکز ہو, اللہ کی نصرت اور مدد کا آپ مرکز ہو. جب لوگوں نے اختصار کے ساتھ آپ کو شاعر کہا, آپ کو مجنون کہا, آپ کو دیوانہ کہا, اور آگے سچائی سچائی ہے, خیر خی خیر خی ہے, کہ جب حق کے مقابلے میں, سچ کے سامنے, خیر خی کے بدلے میں جب آگے گالیاں آ جائیں, اذیت آ جائے, تو دل بھی پریشان ہو جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین کو قرآن پاک کی آیات دے کر میرے پاک پیغمبر کو تسلی دے دیتے کہ میرے پیغمبر پریشان نہ ہو. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. 14واں سپارہ اور سورہ ہجر شریف کی آخری آیات. اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, کھول کھول کے مسئلہ بیان کر تاکہ حق علیحدہ ہو, سچ علیحدہ ہو, جھوٹ علیحدہ ہو, سچ علیحدہ ہو. کھول کھول کے میرا پاک پیغمبر مسئلہ بیان کر. بِمَا تُؤْمَرُ, اس بات کو بیان کر جو میں اللہ نے تجھے حکم دیا ہے, جو تو حکم دیا گیا ہے, اس بات کو بیان کر. قرآن پڑھ کے بیان کر.
عذرا للمشرکین کہ مشرکین کی پرواہ نہیں کرنی، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، جتنے بھی روکنا چاہتے ہیں، دشمنی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، میرے پاک پیغمبر تو مسئلہ کھول کے بیان کیا، تو مسئلہ کھول کے بیان کر، صبح شام بیان کر، رات دن بیان کر، ان کی پرواہ نہیں کرنے، کفیناک مستہزئین۔ اے میرا پاک پیغمبر اسد تیرے نال ہے، اسدیاں نصرتاں تے مدداں تمہارے ساتھ ہیں میرے پاک پیغمبر، ہم تمہارے دشمنوں کو کافی ہیں، بس تم مسئلہ بیان کرتا رہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے پاک پیغمبر تم مکہ کی گلیوں میں ہو، تم مدینہ کی گلیوں میں ہو، تم طائف کے بازاروں میں ہو، تم ایک ایک مسئلہ سنا رہے ہو، تم مجمع میں جا کے مجلسوں میں جا کے مسئلہ بیان کر رہے ہو، آگے سے تمہاری مخالفت ہو رہی ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی زبان استعمال کر رہا ہے، کوئی ہاتھ استعمال کر رہا ہے، میرے پاک پیغمبر تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، مجھے اپنی ذاتی قسم ہے، ہم جانتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں میرا پاک پیغمبر کہ تمہارا دل کتنا پریشان ہے، لیکن یاد رکھو میرے پاک پیغمبر آپ نے کمی نہیں آنے دینی اللہ کی وحدانیت کے بیان میں، مسئلہ توحید کے بیان میں، مسئلہ توحید کا بیان ہو، بیان کرتے جانا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرا پاک پیغمبر یہ مسئلہ بیان کرتا جائے، یہ وہ صورت ہے جو حافظ کو بھی یاد ہے، عام کو بھی یاد ہے، خاص کو بھی یاد ہے، مردوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے۔ اگر یہ سورت سمجھ آ جائے، اس سورت کا معنی مفہوم سمجھ آ جائے، آپ کو اسی میں انسان کی کامیابی ہے، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر سورت اخلاص بھی اگر کس کو سمجھ آ گئی، معنی مفہوم سمجھ آ گیا اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو گیا تو اب وہ بھی کامیاب۔ بے شک اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ جزو سے پاک ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ جزو سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہ سبق ہے، یہ درس ہے سورت اخلاص کا جو تو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ بے شک لیکن پھر بات وہی ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر تم مسئلہ